السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آپ ہمیشہ یہ دعا سنتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دراصل سورہ طٰہٰ کی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے شرح صدر والا معاملہ فرما، یعنی میرے سینے کو وسیع کر دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو آسان کر دے، میں جو بھی معاملہ کر رہا ہوں بیان کرنے کا، جو بھی کام کرنے کا، اس کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو گرا ہے، جو رکاوٹ ہے، اس کو کھول دے، وَيَفْقَهُ قَوْلِي، میں جب بات کروں تو میری بات سمجھ میں آئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو یہ شرح صدر ہے کیا چیز آخر؟ یہ اس کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ یہ شرح صدر اصل میں شرحن مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا کھولنا، پھیلنا، وسیع ہونا، اس کے معنی میں ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ ہے صدر سے مراد سینہ، سینے سے مراد کیا؟ سینے کے اندر جو دل ہے وہ چیز ہے۔ تو ایک قرآن میں کہا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ جس کا شرح صدر والی چیز کرتے دیتے ہیں تو اس کے قلب کو نورانی کر دیتے ہیں۔ اس تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی پوچھے، یا رسول اللہ کہ اس کے معنی کیا ہے؟ کہ جو ہے جب یہ آیت تلاوت کی گئی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو ہم نے اس کے بارے میں پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ فرمایا کہ جب نور ایمان انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے، ایمان کا جو نور ہے وہ انسان کے دل میں، قلب میں داخل ہوتا ہے، تو اس کا قلب وسیع ہو جاتا ہے، اس کا قلب وسیع ہو جاتا ہے، جس سے احکام الہیہ کا سمجھنا اور عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو سمجھنا اور اس کو پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ شرح صدر کرتے ہیں۔ دل کا سائز تو ایز اٹ از رہتا ہے، مگر ایک نورانی طرح سے اس کی کیفیت اس کی جو ہے وسیع کر دیتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، دین کی نیک چیزوں کو، اچھی چیزوں کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ کیا ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرح صدر کی علامت کوئی کیا ہے؟ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جس کا اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دیتے اس کو دین کی بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی اور عمل بھی کرنا آسان ہو جاتا، اس کی کوئی علامت بھی ہے کہ انسان کا شرح صدر ہوا، ان کا ہوا، ان کا نہیں ہوا، ان کا ہوا نہیں ہوا؟ کوئی علامت ہے تو بتائیے یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بھی بتائے کہ جس کا اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دیتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الانابۃ الی دار الخلود وتجافی عن دار الغرور وتعہب للموت قبل نزولہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف راغب اور مائل ہونا، اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا کی لذت سے دور رہنا، اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ آپ یہ بتا دیے جس کا شرح صدر ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے کیا بولتے ہیں، آخرت کی طرف مائل رہتا، ہمیشہ اس گھر کی طرف مائل ہوتا ہے جو ہمیشہ والا گھر ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا، آخرت کے بارے میں تیاری کرتا، اور جو ہے یہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس کی طرف سے اس کا دل ہٹ جاتا ہے، ان چیزوں میں زیادہ انسان دلچسپی نہیں لیتا، دنیوی چیزوں کے اندر، ہاں ضرورت کے تک بس۔ دوسری علامت اور تیسری یہ بات ہے کہ موت کے آنے سے پہلے انہیں تیاری کرتا موت کی۔ تو جب یہ تین کوالٹیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا شرح صدر ہو گیا۔ کتنا بہترین فارمولا بتا دیا۔ ہمیشہ انسان آخرت کے بارے میں سوچتے رہنا، ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا نفس دنیا کے بارے میں سوچتا، دنیا، مکان، گھر، یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک بات۔ آخرت کے بارے میں بہت کم نہیں سوچتے۔ اور دوسرے کیا ہے کہ جو کیا بولتے ہیں، یہ دنیا کے اندر جو ہے کہ دنیا کی چیزوں سے میں دلچسپی بہت، ہر چیز میں، ہر نئی چیز آ جانا، ہر نئی چیز مجھے مل جانا، اور کیا ہونا، اور کیا ہونے والا ہے، اسی میں دلچسپی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، نہیں صغیر۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ موت کے آنے سے پہلے تیاری کرنا۔ ہم موت کے آنے سے پہلے تیاری نہیں کرتے، دیکھیں گے ابھی تو کیا عمر ہے، ابھی تو 60 سال ہوئے، ابھی تو 70 سال ہوئے، ابھی تو 50 سال ہوئے،
ابھی انجوائے کرو، دیکھیں گے، جب بعد میں دیکھیں گے، حج کو بعد میں جائیں گے، بعد میں کریں گے. تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا. اگر آپ کے اندر یہ کوالٹیز آ گئے تو آپ کا معاملہ شرح صدر والا ہو گیا. اس کے لیے دعا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دعا کرنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری، ہے میرے رب میرا جو ہے کیا بولتا ہے سینہ وسیع کر دے. رب اشرح لی صدری دعا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے اس کا یہ سینہ کھلتے، سب کا سینہ نہیں کھلتے. موسیٰ علیہ السلام تو دعا کی شرح صدر کے لیے، ہم بھی ان کی سنت میں دعا کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ وسیع نہیں کر دیا؟ یعنی آپ کا سینہ تو کھول دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی، ہمیشہ آخرت کی فکر رہتی تھی. امت کو بھی یہی تعلیم دی، آخرت کی فکر کی تعلیم دی. تو اسی لیے فرما الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شرح صدر والی کیفیت عطا فرمائے، اور اس کی آخرت سے پہلے، ہم کو موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.